عمران خان پی ٹی آئی آج انتخابات کی بات کرتے ہیں، آپ کی بنائی ہوئی پچ کے اوپر کھیلنے کی بات کرتے ہیں، کہ آپ کی پچ بھی کھیلتے ہیں اور آپ ان انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، آپ انتخابات نہیں کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو انتخابات کا کھیل بھی وہ منظور ہے جو آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق کھیلا جائے۔ اگر آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی کھیلے گا تو آپ اس کے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ یہ بات کرتے تھے کہ انتخابات لڑ کے آئے اور نظام تبدیل کر دے، وہ بات بھی آپ کی جھوٹ تھی۔ اگر وہ بات سچ ہوتی تو آج عمران خان تو آپ کی پچ پہ کھیل رہا ہے نا۔ ہمیں تو یہ بات کلیئر ہے کہ انتخابات کے نظام کے تحت تبدیلی نہیں آئے، ہم تو کلیئر ہیں۔ ہمارے قائد نے تو جو مرض ڈائگنوز کی، جو علاج ڈائگنوز کیا، اس کے علاوہ کوئی مائیکل آل اس کو چینج کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کی بنائی ہوئی پچ پہ عمران خان کھیلنے کی دعوت دی، آپ نے اس کو بھی نہیں کھیلنا دیا، آپ نے اس کو گولیاں مروائی، تو اس کے نتیجے میں جو ہوا وہی ہونا تھا۔ آج قوم کا بچہ آپ کو پہچان چکا ہے، آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ 2012 اور 13 کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ایک سافٹ گرین ریولوشن کی بات کی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر ایک سافٹ گرین ریولوشن لانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان تمام خرابیوں کا ادراک کر لیا تھا جو آنے والے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ملک کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلنے والی تھی۔ لہٰذا شیخ الاسلام نے اس وقت کی جو طاقتور طبقات تھی، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر آپ نے سافٹ ریولوشن اور گرین ریولوشن کو راستہ نہ دیا تو خدا نخواستہ ہمارے ملک، ہماری قوم اس گڑھے پر، اس نو ریٹرن کے اوپر جا پہنچے گی جہاں پر واپسی کا راستہ بھی شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اس گرین اور سافٹ ریولوشن کا راستہ روکا گیا، مذاق بنایا گیا، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، سانیہ ماڈل ڈاؤن کروایا گیا اور وعدے سے پھرے، اور ان طاقتور قوتوں نے ہمارا اس سافٹ اور گرین ریولوشن کا راستہ روک دیا۔ اب اگر ہم اس وقت یہ چاہتے تو ہم ریڈ ریولوشن کی طرف جا سکتے تھے، کیونکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سے زیادہ موٹیویٹر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس دور میں جو پبلک کو موٹیویٹ کر سکے۔ وہ ریڈ ریولوشن کی طرف جا سکتے تھے، وہ اس قوم کو بتا سکتے تھے کھلے الفاظ کے اندر کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے، کون ہے 75 سال سے جس نے اس پورے نظام کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہے، کون ہے جو ان پتلیوں کو ہر دفعہ نچاتا ہے اور اقتدار میں لاتا ہے، پھر ان کو 2 سال بعد ہٹاتا ہے اور پھر دوسرے کو لے آتا ہے، یہ سارا کھیل کھیلتا کون ہے، وہ یہ بتا سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے صرف حکمتاً مصلحتاً گرین ریولوشن کی بات کی کہ ہم اس اینڈ تک نہیں جانا چاہتے تھے کہ خدا نخواستہ قوم اور وہ طاقتور طبقات آپ میں آمنے سامنے آ جائیں، لہٰذا ہم نے گرین ریولوشن کی بات کی۔ آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے مذاق سمجھا، آپ نے ہمارا راستہ روک دیا، ٹھیک ہے، ہم ایک سٹیپ واپس ہو گئے۔ سیٹ بیک، یاد رکھ لیں کسی ایک مورچے کی شکست کو جنگ کی شکست نہیں کہا جاتا، اس کو سیٹ بیک کہتے ہیں جنگ کی دنیا کے اندر، کہ آپ ایک حکمتاً ایک قدم پیچھے ہو گئے، ہم پیچھے ہو گئے۔ مجھے وہ دور یاد ہے جب ہم میڈیا میں جاتے تھے، میڈیا ٹاک شوز کے اندر ایک سوال بار بار تمام سینئر رینکرز جو آج بیٹھے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایک ہی سوال بار بار پوچھتے تھے، آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ جائیں انتخابات کریں، 2/3 اکثریت حاصل کریں اسمبلی میں اور نظام تبدیل کر دیں۔ نظام تبدیل کرنے کا راستہ یہ ہے، یہ آپ کون سا جتھوں کی بات کرتے ہیں، بلوائیوں کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لے آئیں کہ چڑھ دوڑو، ایسے تو نظام چینج نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے نظام چینج کرنا ہے تو آپ جائیں اور الیکشن لڑیں اور الیکشن میں 2/3 اکثریت کے ذریعے نظام چینج کریں۔ ہم ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ یہ الیکشن کا کھیل سرمایہ داریت کا کھیل ہے، فیوڈلزم کا کھیل ہے، یہ الٹا اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جانے کا کھیل ہے، لہٰذا ہم اس کھیل میں نہیں جاننا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسفلی ایک ایسی نیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے کہ جس کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ اس ملک کے نظام کو تبدیل کر دے، تاکہ خون خرابہ بھی نہ ہو، تاکہ معیشت کو نقصان بھی نہ پہنچے، تاکہ وہ ہمارے طاقتور طبقات ان کی عزت بھی محفوظ رہ جائے اور ملک بھی ٹھیک ہو جائے۔ ہم یہ بات کرتے تھے، لیکن وہ بار بار ہمیں ایک ہی طعنہ دیتے تھے، آپ انتخابات لڑیں۔ اوکے، ہم تو انتخابات نہیں لڑے، ورنہ ہم نے لڑنا ہے، لیکن آج آپ نے ہمارے قاتلوں کو، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر ہمارے لوگوں کو شہید کیا تھا، ان کو گولیاں ماری تھی، ہماری FIR کے اندر نامزد ملزم ہیں، ان کو آپ نے اقتدار پہ لا کے بٹھا دیا ہے، ایک کو وزیر اعظم بنا دیا، ایک کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ سارا آگ اور خون اور قتل و غارت گری کا کھیل آپ کھیلتے ہیں، یہ بات اب قوم کے بچے کو پتہ چل چکی ہے، اب لوگ بول رہے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ لوگ نہ بولیں، ہم چاہتے تھے کہ آپ گرین ریولوشن کو راستہ دیں، سافٹ ریولوشن کو راستہ دیں، تاکہ یہ فتنہ و فساد نہ پھیلے اور اس ملک کا نظام چینج ہو جائے۔ تو اب پھر بھگتے، اب برداشت کریں، اب پھر مارے گولیاں، اب روکیں اور دیکھیں کہ کتنا خوفناک اور بھیانک منظر پیش کر رہا ہے ہمارے ملک کے آنے والے جو دور ہے اور آنے والے مہینے ہیں۔ اللہ پاک بچائے اس سے۔
لیکن شیخ الاسلام نے جو بات کی تھی یہ ساری سزا ہوگی اس بات کو نہ ماننے کی، یہ سزا ہوگی ان کا مذاق اڑانے کی۔ اور آپ اپنے طور پہ شاید یہ سمجھ رہے تھے ہم نے بے وقوف بنا لیا، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، لیکن نہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جیسی قیادت اور لیڈر، ویژنری لیڈر اس دور کے اندر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ وہ آئیں گے، لیکن اس وقت جب آپ ان کے گھٹنوں اور پاؤں کو پکڑیں گے کہ آئے ہمیں بچائیں۔ اور اب بھی آپ، ہمیں پتہ ہے کہ اب بھی آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اب رابطہ ہوئے ایک دفعہ نہیں، 10-20 دفعہ آپ نے کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ ہے آئے اور ہمیں بچائیں اس عذاب سے، یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے مسکرانے کے علاوہ کوئی، انہوں نے کہا بنتا ہی تمہارا یہی تھا، اب بھگتو۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو تھی انہوں نے تو کبھی آپ کو ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا، تو انہوں نے تو بڑے زبردست پیسفلی مینرز کے ساتھ اس ملک کے قوم نظام کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس قوم کو اچھا نظام دینا چاہتے تھے، لیکن آپ جو رکاوٹ بنے تھے، اب اس رکاوٹ کا خمیازہ آج ہر روز آپ بھگت رہے ہیں۔ آج آپ ایک ٹویٹ تک کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے، اور نہ آج ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے طاقتور طبقات مل کر اس اصل بیماری کو ڈائیگنوز کریں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں اس انجام تک پہنچنے جا رہا ہے، اور یہ ہماری معیشت کا حال ہو چکا ہے، ڈیفالٹ کنٹریز کے اندر ہمارا شمار ہونے لگ گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کو روکا جائے، اور اس کو روکنے کا کوئی اور طریقہ اب آپ کے پاس بچا ہی نہیں ہے کہ جائیں اور ان سے جا کے نسخہ لکھوا کے لائیں کہ جناب ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو امید، یقین، ہوپ، اس کے ساتھ آگے بڑھیں، انشاءاللہ اس ملک کا نظام بدلے گا، اس ملک کے اندر انقلاب آئے گا، اور وہ ساری طاقتور طبقات اور قوتیں جنہوں نے کل ہمارا راستہ روکا تھا، آج وہ منتیں کر کے انشاءاللہ اس ملک کو بچانے کے لیے شیخ الاسلام کو لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔